یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ سویا ہوا خود سوئے ہوئے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ سویا ہوا سوئے ہوئے کو نہیں جگاتا۔ جو خود غافل ہو وہ آپ سے غفلت کیسے دور کرے گا؟ تو اس لیے آپ جھوٹی دکانوں پہ بکنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج کترا صاحب کے تمام ائمہ بالخصوص پیکر اخلاص و محمد حضرت قاری ابراز حسین صاحب، حضرت قاری شیخ محمد صاحب، محب مکرم حضرت مولانا قاری انوار صاحب، قاری عبدالسلام صاحب، قاری ولی احمد صاحب، ان جلیل ائمہ کرام کی کوششوں سے آج بیگرام شریف کی وہ ہستی یوں سمجھو کہ پیاسوں کے پاس کنواں چل کے آ گیا ہے۔ تو اب اگر آپ کہیں غلط روی کے شکار ہو گئے ہو یا کہیں جھوٹے طور پہ ہاتھ میں ہاتھ چلا لیا ہو اور وہ اس لائق ہی نہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آئے دن ہم ڈاکٹر کو بھی ہاتھ پڑھاتے رہتے ہیں، اگر پیر کے لائق نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج ہمارے درمیان بزرگوں کی امامت سرکار سہیل ملت کی شکل میں جلوہ بار ہے۔ آپ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور ان کے ذریعے سرکار غوث الاعظم سے اپنا رشتہ جوڑیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، غافل ہیں، مگر مرے نہیں ہیں اور نہ مرے تھے۔ البتہ یہ دنیا داری جو ہے، دنیا کے سکے، یہ ہلاکت ہے آپ کے لیے۔ مجھے یاد آ رہی ہے بخاری شریف کی ایک حدیث، وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی کہ اے فلاں تم جنتی ہو، اے فلاں تم جنتی ہو، ان میں ایک مبارک نام ہے ابو عبیدہ ابن جراح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو بحرین بھیجا۔ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لیے آدمی ایمان دھرم چھوڑ دیتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو بحرین بھیجا اور کہا کہ وہاں سے جا کے ٹیکس وصول کر کے لاؤ تاکہ یہ غریب مسلمانوں میں اسے بانٹا جائے۔ ابو عبیدہ ابن جراح گئے تو واپس آئے تو رات میں آئے، اور یہ وہ زمانہ تھا مدینہ شریف میں مسلمانوں کا کہ 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، بچے پلکتے تھے، بھوک بیماری۔ وہ جو مال آنا تھا وہ غریب مسلمانوں ہی میں بٹنا تھا۔ تو رات میں جب وہ مال پہنچا، ابو عبیدہ آ گئے تو شدہ بات پورے مدینے میں پہنچ گئی کہ آ گیا ہے، کل گھروں میں چولہا جلے گا۔ اب بیچارے لوگ اپنے بچوں کی بے ترس کھا کر کے صحابہ فجر میں بہت تیزی کے ساتھ پہنچ گئے۔ لفظ ہے خواف صلاۃ الفجر، کہ نماز فجر میں جوق در جوق، یعنی جماعت در جماعت بھیڑ لگا کے صحابہ پہنچ گئے۔ حضور نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرنے کے بعد دیکھا نہ کوئی گھر جانے کو تیار ہے اور نہ کوئی اور کام کرنے کو تیار ہے، سب حضور کا چہرہ دیکھ رہے سارے صحابہ۔ کس لیے؟ ان کو ضرورت تھی کہ گھر میں کھانا پکے، چولہا جلے۔ تو حضور سمجھ گئے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا، میرے پیارو، کیا تم کو پتا چل گیا ہے کیا کہ ابو عبیدہ آئے ہیں؟ تو سب نے کہا اجل یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول پتا چل گیا۔ تو میرے آقا نے اس موقع پہ فرمایا، تمہیں مبارک ہو، جو مال آیا ہے وہ تم کو ملے گا، لیکن سنو، آج کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بعد کی حالت سمجھ میں آ رہی ہے۔ سنو، مجھ کو اس کا ڈر نہیں لگتا کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، اس کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آنے والے زمانے میں کہیں تم دنیا دار نہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا اتنی پھیل جائے کہ تم دنیا میں گھس جاؤ۔ جیسے یہود و نصارہ برباد ہو گئے، کہیں تم بھی برباد نہ ہو جاؤ۔
یہ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، لیکن آج 1450 سال کے بعد آج ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھو گے اس کی جڑ دنیا ہی ملے گی۔ آج جتنی بدعتیں ہو رہی ہیں، یا آج جتنے خرافات ہو رہے ہیں، یا آج جتنے ناجائز کام لوگ کر رہے ہیں، اگر وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے تو پیسہ، سکہ، روپیہ، اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر کہیں عرس کے لائق کوئی جگہ نہیں ہے تو وہاں بھی عرس منانے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ آپ اگر گہرائی میں جاؤ گے تو مطلب نکلے گا کہ پیسہ۔ اگر کسی کا بازار ولیوں جیسا بازار بنانے کا حق شریعت نہیں دیتی ہے، پھر بھی ہم نے بازار بنایا، مطلب کیا ہے؟ پیسہ۔ تو حضور نے تو 1450 سال پہلے جو بتایا تھا کہ یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، گویا دنیا تمہیں ہلاک کر رہی ہے۔ ایک انسان جو عام انسان ہو، اس کو ولی کی شکل دینے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو اوریجنل اولیاء ہیں ان کی عظمت اور عزت آپ گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج یہ قوم جب سنے گی کہ وہ فلاں دکان، فلاں جنگل میں یا فلاں باغ میں یا فلاں کھیت میں ہمارے ابا بتاتے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا اور میں زندہ ہوں، وہاں اچانک لوگوں نے عرس منانا شروع کر دیا، تو یہ بات جب دیابنا میں پہنچے گی، وہابیوں میں پہنچے گی، بدعقیدوں میں پہنچے گی، تو بدعقیدہ تو تاک میں بیٹھے ہیں کہ تمہاری عزت کو خطرے میں لگائے، تو وہ کہیں گے لوگوں دیکھا تم نے جو یہاں ہو رہا ہے، شاید یہی چیز وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سیدنا میر عبدالواحد بن گرامی کی عظمت ہے، حضور پاک ہے بن گرام کی عظمت ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کا تقدس، اعلیٰ حضرت کی عظمت، خواجہ غریب نواز کی شان و شوکت، میرے پیر عبدالقادر جیلانی کی جلوے قوم کے دل و دماغ میں ہلکے ہو جائیں گے اور قوم سمجھے گی کہ شاید وہاں بھی کوئی گڑبڑ ہے کہ نہیں گڑبڑ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دولہ، واحدی دولہ، پیغام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے لوگوں، اگر آپ کی نالج میں کہیں ایسا ہو، لکھیم پور میں ہو، گولا میں ہو، مکرا میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ پرہیز کریں، آپ پرہیز کریں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جہاں کوئی دفن نہ کیا گیا ہو اور پھرسی قبر بنائی گئی ہو تو وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے اور بدعت و گناہ ہے۔ کیا بات ہے! اگر میں ایک جگہ کی بات نہیں کرتا، پورے عالم کی بات کرتا ہوں، پورے عالم کی بات کرتا ہوں۔ اگر کہیں فرضی قبر ہو تو وہاں جانے والا بدعتی ہے اور جانے والا گناہ کا مرتکب ہے اور وہ جانے والا دنیا میں فتنہ برپا کرنے والا ہے۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ کیا بات ہے! اگر ایسا جس سے بھی ہوا ہو، جس سے بھی ہوا ہو، اس پر توبہ لازم ہے۔ اگر تم سے لاشعوری میں ہو گیا ہو تو آئندہ کے لیے آج عہد کرو کہ ہم فرضی قبروں میں جا کے فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ فرضی قبروں پہ جا کے فاتحہ نہیں پڑھنا ہے اور فاتحہ پڑھنا عام مسلمان سمجھ کر اور اس سے 10 قدم آگے بڑھ کر اس کو ولی بنا لینا، 10 قدم بڑھ کر اس کو ولی بنا لینا اور عرس کے لائق سمجھنا۔ اللہ اکبر! تم مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہو، تم ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا یہ جو بچایا ہوا مسلک تم برباد
طریقے سے اس مسلک کے لیے محنت کی گئی ہے، وہ تقویٰ کہاں گیا؟ یہ جو چاروں امام ہیں نا، بڑے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں بزرگوں کو جیل میں رکھا پڑا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی زمین اور جائیداد کے جھگڑے میں جیل نہیں گیا، یہ سارے بزرگ دین کو بچانے کے لیے جیل میں گئے۔ تو یہ بزرگوں نے دین بچایا ہے جیل میں رہ کر کے، اور ہم تھوڑے سے روپے کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں، کیا وہ دکھائیں گے رسول اللہ؟ تو جس نے بھی فرضی مزاروں پہ کچھ کیا ہو وہ توبہ کرے، اور سب لوگ یہ سوچیں، آج عہد کریں کہ نہیں ہم کوالٹی رکھیں گے۔ یہ 5 ولیاں ہیں، برابر نہیں ہے۔ تو جب عوام، امام، حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث، ولی، بزرگ، صحابی، تابعی، نبی سب برابر کر دو گے، بچے گا کیا تمہارے پاس؟ اللہ نے سب کی کوالٹی بنائی ہے۔ جو عام مسلمان ہیں ان کی قبر کچی رہے گی، وہ کچی قبروں میں نہیں تھے، اور جو دین والے ہیں، جو صاحب ولایت ہیں، جو سادات کرام میں سے ہیں اعلیٰ درجے کے، جو صاحب علم و عمل علماء ہیں، انہی علماء کے پکی قبریں بنیں گی، اور انہی کا مزار بن سکتا ہے۔ کسی عام مسلمان کا مزار نہیں بناؤ گے اور اس کو عرس کے لائق نہیں مانو گے۔ یہ ساری غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہماری قوم کے اندر بے علمی بہت آ گئی ہے، اور خاص کر دین سے تو اتنی دوری ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ خیر کرے کہ 10 سال کے بعد ہوگا کیا آخر اس قوم کا؟ کیا ہوگا اس قوم کا؟ ہمارے ساتھی ہیں قاری شیخ محمد صاحب، نام بھی وہی ہے، انہوں نے ایک مدرسہ اسکول یہاں پہ کھولا ہے۔ میں اور لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ اسکول پر ایسا اسکول جس اسکول میں آپ کی بچیوں کی عزت بھی سلامت ہو، اور آپ کے بچوں کا دین سلامت رہے، مذہب سلامت رہے، دین بھی ملے، دنیا بھی ملے، ایسے اداروں کی سخت ضرورت ہے۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ ہم کسی عام مسلمان کو ولی اللہ بنا کے عرس کریں، ضرورت اس کی ہے کہ قرآن پڑھانے والا اسکول کھولے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور اس ضرورت کو اگر ہماری قوم نے محسوس نہ کیا، صرف نام کے اعلیٰ حضرت کے مسلک والے ہونے سے دین نہیں بچ سکے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ہماری قوم کے مالداروں کو چاہیے کہ شادی، بیاہ، عقیقہ، ختنہ، ان چیزوں میں پیسہ بچا لے، یعنی سنت کے مطابق شادی کرے، سنت کے مطابق عقیقہ اور ختنہ کرے، سنت کے مطابق اپنا بیاہ کرے، اور جو پیسہ بچے اس پیسے سے ایسا اسکول کھولے کہ انگریزی پڑھائی تو جائے مگر انگریزی تہذیب نہ ہو، تہذیب مصطفیٰ کی ہو، تہذیب اسلام والی ہو۔ حضرت کا کام کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ یہ مشن، یہی مشن کریں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کر جاتے ہیں کہ وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، رات میں کم سوتے ہیں، اپنا شوق نہیں پورا کرتے، لیکن جس چیز کے لیے اپنے بچوں کو آپ محنت کرتے ہو، کل یہی بچے تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر تم نے جھوٹ بول کر کے کمائی کی ہے، اگر تم نے نمازیں چھوڑ کر کے بچوں کی دنیا بنائی ہے، یا فراڈ کر کے بچوں کی دنیا بنائی ہے، تو چونکہ وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ جب وہ کمائی حرام ہوگی تو اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو بلائے گا، اور ان بچوں سے اللہ فرمائے گا یہ تیرا باپ ہے،
اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے نماز چھوڑی تھی اپنے بچے کے لیے، میں نے جھوٹ بولا تھا بچے کے لیے، میں نے سود کھایا تھا بچے کے لیے، رشوت لیا تھا بچے کے لیے، بتاؤ بچوں تم کیا کہتے ہیں؟ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ بچے اس کا دامن پکڑ کے لٹک جاتا ہے اور مولا سے کہیں گے میرے مولا تو اس باپ کو جہنم میں ڈال، اس نے حرام روزی کھلا کے ہمیں بھی برباد کیا، ہم بھوکے ہو کے مگر صاحب ایمان تو رہتے، اس نے ہمیں غلط روزی کھلا کے ہمارا بھی دین مردہ کر دیا، ہم ان کی سفارش نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، بتاؤ بچوں کے لیے دنیا وہ کرتے ہو؟ ہاں بچوں کو بناؤ تو دین سے قریب کرنا، دین سے قریب کرنا۔ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھا سکتے ہو کہ میرے بابو آپ جو دنیا میں دوستی کرتے ہو تو یہ بتاؤ کتنے عالموں سے تمہاری دوستی ہے، کتنے اماموں سے آپ کا رابطہ ہے، آپ کے پاس فون نمبر کتنے قاریوں کا ہے، عالموں کا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کہو کہ تم 2-2 گھنٹہ ساتھیوں کے پاس کھیلنے نکل جاتے ہو، نہیں، نماز پڑھنے جاؤ اور یہ لو 20 روپیہ لے کے جاؤ، امام صاحب کے پاس بیٹھنا اور ایک مسئلہ بھی کوئی پوچھ لینا اور جب چلنے لگنا تو ہاتھ میں دے کر ہاتھ چوم کے گھر چلے آنا۔ کیا اپنے بچوں کو یہ طریقہ اگر قوم مسلم نے کوئی محنت نہیں کیا تو تمہارے یہ بچے تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ جو مقامی علماء ائمہ ہوتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر تم ایک دن آنے والے پہ مثلاً میں ہوں، ایک دن میں آیا ہوں، آپ نے پوری عزت مجھے دے دی اور پورا پیسہ مجھے دے دیا، ہم چلے گئے، لیکن 1 گھنٹہ تو ہم نے آپ کو کچھ سکھا دیا، روز مرہ کی جو ضرورتیں آپ کی ہیں اور ہر دن جو آپ کی روحانی ایمانی بیماریوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ باہر سے آنے والے علماء نہیں ہیں، وہ تمہاری ہی بستی تمہارے قصبے کے یہ ائمہ ہیں جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ لیکن مسلمان سوچتا ہے قرآن پڑھاتے میتھ تو پڑھاتے نہیں ہیں، میتھ کہاں پڑھاتے، میتھ پڑھانے والے کو تو ہم 3000 دے دیں گے مگر قرآن پڑھانے والے کو 300 دینے کی ادھر چلتے کہتے ہیں یار وہاں تو موجود امام صاحب مفت میں پڑھاتے ہیں اور انہوں نے کھولا یہ 300 روپیہ فیس، باپ رے باپ 300 روپیہ فیس۔ یہود و نصارہ تمہارے قرآن کی توہین کر رہے، تم کو توہین کر رہے، کیا بات ہے۔ اگر گڑی پڑھانے والا، میتھمیٹکس پڑھانے والا، ریاضی پڑھانے والا 3000 تم دیتے ہو خوشی سے اور احسان بھی مانتے ہو تو قرآن پڑھانے والے کو 300 دینے میں کیوں کتراتے ہو؟ کیا بات ہے۔ قسم اللہ کی ساری کتابیں گھڑی کی گھڑی رہ جائے گی مگر جس کتاب کا نام قرآن ہے، اگر اس قرآن سے تم نے سچی محبت اس طور پر کیا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا، جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، اگر تم دنیا میں اسی طرح قرآن پڑھتا رہا تو جب قبر میں فرشتے تجھے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو یہی قرآن انسان بن کے کھڑا ہوگا، کہے گا فرشتوں دور ہو جاؤ، اس نے دنیا میں میری حفاظت کی ہے، میں قبر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ عالم سے، پیر صاحب سے، مولوی صاحب سے، مؤذن صاحب سے، ان نیکوں سے محبت کرو اور اپنی کمائی کا کچھ نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جب تک تم دین کے معاملے میں سخی نہیں ہوگے ان جلسوں سے تمہارا نہ ایمان بچے گا نہ تمہارے یہاں کی شریعت بچے گی۔ آپ پیسے خرچ کرو تعلیم پر،
کیا بات ہے تعلیم پر خرچ کرو، تعلیم پر اپنے امام کو مجبور کر دو، اپنے امام کو اچھا پڑھانے پر مجبور کر دو۔ کس طرح مجبور کر سکتے ہو؟ اگر تمہارے بچے کی فیس 300 ہے تو آپ کبھی کبھار بیچ میں 50 روپیہ اور لے کے پہنچ جاؤ، نہیں حضرت آپ اتنی بڑی دولت میرے بچے کو دے رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اسے آپ قبول فرما لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ امام کا سینہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اور جب تمہارے بچے نیچے سے مضبوط ہو کے آئیں گے، جب مضبوط ہو کے آئیں گے اور وہ جب دین جانیں گے تو یہ جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے فتنے ہیں، ان کا سب خاتمہ ہو جائے گا۔ جہالت ہر فتنے کی جڑ ہے۔ اچھا موٹی سی بات مسلمان نہیں سمجھ رہے، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو کتنا کم تھا کہ زیادہ تھا آج سے؟ بولیے، جب حضور تشریف لائے مکہ میں تو کتنا تھا کہ نہیں؟ ہر آدمی ایک طرف سے شراب پی رہا تھا، جوا ہر جگہ جوا ہی کھیلا جا رہا تھا، جو دیکھو وہ زنا میں مبتلا تھا، معمولی بات میں لوگ قتل کر دیتے تھے، اپنی سگی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے، اپنی ماں اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اتنی خراب قوم تھی، مگر علاج حضور نے کیسے کیا؟ ٹکڑا والوں سنو، علاج حضور نے کیسے کیا؟ علاج حضور نے کیسے کیا؟ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے قرآن اتارا علاج کے لیے، تو اس قرآن میں سب سے پہلے جو بات کی گئی وہ تعلیم کی، اور دنیا کو بتایا گیا کہ قیامت تک کے لیے یہی نمونہ بنے گا کہ جب دنیا میں فتنے بڑھے تو علم دین کو بڑھا دو، علم دین کے ذریعے فتنوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں ہر گاؤں میں ایک عالم ضرور ہونا چاہیے، بلکہ ہر محلے میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، ہر محلے میں۔ اور اگر آپ کا بچہ نہیں ہے اس لائق کہ وہ عالم بن سکے تو اے لوگوں، پیر کامل ہمارے بیچ جلوہ گر ہیں، میں ان کے وسیلے سے آپ کے بیچ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں میں ڈھونڈیں، آپ اپنے گاؤں میں تلاش کریں کہ کون بچہ ہے جو اچھا عالم بن سکتا ہے۔ پورے گاؤں والے مل کر اگر ایک اچھا عالم بنا دیں تو اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ پوری بستی کی بخشش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر اس پر لوگ محنت نہیں کرتے، اس کے لیے ہم ائمہ کرام سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ نے جہاں ان کی خیر خواہی میں اتنا بڑا پروگرام کیا، ہم کو بلایا، حضور علیہ رسول کو بلایا، آپ پورے گاؤں میں اس کا جائزہ لیں کہ اس گاؤں کے اندر کون ہونہار بچہ ہے جس بچے سے یہ امید ہے کہ وہ بہت اچھا عالم بن سکتا ہے۔ سب لوگ محنت کریں اور پورے گاؤں کے لوگ اس کو اپنا بیٹا سمجھیں اور اس کو اتنا پڑھا دیں کہ ایک اعلیٰ حضرت نے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں نام کر دیا تھا۔ تو اگر ایک پکا اور سچا عالم بن گیا تو انشاءاللہ العزیز ہزاروں فتنوں کا تنہا جواب ایک عالم دین بن سکتا ہے۔ تیار ہے نا اس کے لیے؟ ساتھ دیں گے نا؟ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں آپ لوگ ڈھونڈیے، آپ لوگ ڈھونڈے اور قوم سے رابطہ کریں، ہم لوگوں کو بلائیں۔ سب سے بڑا آج کے دور میں فتنوں سے نمٹنے کا طریقہ جو میں نے سمجھا ہے کہ کسی بھی بستی والوں کا ایمان بچانا ہے تو وہاں کے بچوں کو قرید کر بڑے اداروں میں بھیج دیجیے باہر۔ 10 سال کے بعد انشاءاللہ ہر محلے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بلند ہوگا اور شریعت بتانے والے ہر محلے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اگر گاؤں کے لوگوں نے پڑھا نہیں تو صرف
جلسوں سے شاید ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ اسلحہ قوم کو ہمیں اسلحہ دینا ہے. ہم نے تو اپنے گاؤں میں وعدہ کیا کہ ہر سال ہم گاؤں کے 5 بچوں کو کسی نہ کسی اہل سنت کے ادارے میں پہنچائیں گے. اگر بہت بڑا عالم نہ بنا تو کم سے کم 2-4-5 سال رہ کر کے سنی تو پکا بنے گا اور وہ یہ جانے گا تو کہ رشتہ کہاں کرنا چاہیے, رشتہ کہاں نہیں کرنا چاہیے. باہر کا ہم کہتے ہیں پیر صاحب بھی کبھی کبھی لوگ مرید تو ہو جاتے ہیں مگر رشتہ کہاں کرنا ہے پیر صاحب سے نہیں پوچھے, منمانی کر لیے. لیکن جب گھر کا بچہ ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا, گھر کا بچہ ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے اگر آپ نے وہاں شادی کیا تو مجال نہیں کہ کسی خاندان کی لڑکی وہابی میں چلی جائے یا کسی خاندان میں کوئی بدعقیدہ لڑکی آ جائے. یہ کام کب ہو سکتا ہے جب ہم اسلحہ تیار کریں گے اسی گاؤں کے لیے. تو پکرا کے اندر آپ آنے پیدا کر دو, بریلی شریف بھیجو, مبارک پور بھیجو, بڑے بڑے اہل سنت اداروں میں اپنے اپنے گاؤں کے بچوں کو نکال کر کے بھیج دو. 10 سے 12 سال نہیں لگیں گے, علاقے کا رخ بدل جائے گا انشاءاللہ اور تعلیمی ماحول سے ساری بلادوں اور ساری خرافات کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. عالم بناؤ, حافظ بناؤ, قاری بناؤ. اور میں اخیر میں اپنی قوم کو, آج ہمارے اوپر ایک الزام آتا ہے جس الزام کے ذریعے لوگ ہمارے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں. وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے یہاں کے لوگ آتے ہیں وہ صرف دوسروں کی برائی کر دیتے ہیں اور بتائیے 1.5 گھنٹہ کی تقریر ہو گئی, 2 گھنٹہ کی تقریر ہو گئی اور انہوں نے نماز تو بتایا ہی نہیں. جبکہ حال یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایمان کے بعد, ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا فرض ہے وہ نماز ہے. سب سے بڑا فرض, سب سے بڑا فرض وہ نماز ہے. حضور کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا اسی دن 5 وقت کا نمازی ہو جاتا تھا. میں نے کبھی نہیں پڑھا کسی کے بارے میں کہ اس دور میں کوئی مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو, مگر جیسے یہ دور بڑھتا گیا, فتنے بڑھتے گئے, دنیا داری گھستی گئی, تو آج حالات یہ ہے کہ 2 سے 3% سے نمازی رہ گئے بچے. اے لوگوں, تمہارے نبی کا میں فرمان سنا دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے کے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو بلایا, فرمایا کہ بیٹی عائشہ یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا انتقال یعنی وصال کس دن ہوا تھا, دنیا سے حضور کس دن گئے. تو حضرت عائشہ بولی کہ ابو جان میرے آقا کا وصال تو پیر کے دن ہوا تھا اور حضور جب قبر میں لٹائے گئے تو 3 کپڑے سفید سفید پہنایا گیا تھا, وہی کفن تھا. تو ذرا اس فوراً دعا کرتے ہیں, اے اللہ اگر تو نے اپنے محبوب کو پیر کے دن بلایا ہے تو غلام کو بھی پیر ہی کے دن بلا لے. اس کے بعد اپنی بیٹی سے کہتے ہیں عائشہ سنو, یہ میری نصیحت ہے اور میری وصیت ہے کہ جب میری روح نکلے تو مجھے بھی 3 کپڑا پہنانا. بیٹی نے کہا کیوں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ جب تیسرا سوال ہوگا تو حضور آئیں گے اور جب حضور آئیں گے تو میرے جسم پر اپنی سنت کے مطابق کفن دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میرا کتنا وفادار ہے کہ دنیا میں زندہ رہا تو سنت ادا کرتے رہا اور قبر میں لیٹا تو سنت کے مطابق آیا ہے. تو حضور خوش ہو جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. کیا سوچ تھی ان کی, کیا سوچ تھی کہ حضور خوش ہو جائیں گے تو بیڑا پار. یہ بتاؤ مسلمانوں
اگر ابو بکر کو حضور کی خوشی چاہیے تو کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ وہ اتنے بڑے نمازی کی ان کے پیچھے خود حضور نے نماز پڑھی، وہ اتنے بڑے دیتا دان کہ انہوں نے دین کی راہ میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا کام دے دیا۔ اب تو 500 1000 1121 والے ہیں، انہوں نے اپنے گھر کا پورا کام خدا کی راہ میں 2 مرتبہ دے دیا، مگر اس کے باوجود کہتے ہیں حضور خوش ہو گئے تو میرا بات۔ اے ٹکڑا والوں، تم نے حضور کو خوش کرنے کا کیا پلان بنایا ہے؟ کیا حضور کی خوشی کے بغیر بخش لیے جاؤ گے؟ بولو نہیں، حضور کی خوشی کے بغیر کوئی نہیں بخشا جائے گا۔ حضور راضی ہوں گے تو ہم بخشے جائیں گے۔ تو حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے، میرا غلام جب نماز پڑھتا ہے تو میں اس کی نماز سے خوش ہوتا ہوں۔ تم جب مسجدوں میں جا کے سر جھکاتے ہو تو مدینے میں حضور خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کا الٹا بھی سمجھ لینا، جب اذان ہوتی ہے تو تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، تو مسلم شریف کی حدیث سنو اور تمہارا دل بہل جانا چاہیے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور مسجد میں نماز کھڑی ہو جاتی ہے جماعت، اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں آقا کہ اگر اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، عورتیں نہ ہوتی، مریض نہ ہوتے، بیمار نہ ہوتے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں میں آگ لگوا دوں جہاں بے نمازی بیٹھا ہوں۔ تو بے نمازیوں کے گھروں میں تو حضور آگ لگوانے کی سوچ رہے ہیں، تو جس کے گھر میں حضور سوچے کہ آگ لگا دوں، کیا حضور اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ اور جب حضور خوش نہیں ہوں گے تو کیا بخشے جاؤ گے؟ تو کیوں نہیں ہمارا، ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا بھائی؟ ہمیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ پہلے کے لوگوں کی ایک وقت کی نمازیں چھوٹ جاتی تو وہ رونے لگتے، وہ رونے لگتے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں شاید کوئی ایک بندہ اس میں ہو کہ جس کی نماز چھوٹی ہو تو وہ نماز میں رویا ہو۔ بھائی کوئی کیا؟ وہ کون خوش نصیب ہے جو اپنا چہرہ دکھا دے کہ نماز چھوٹی ہو تو رویا ہو؟ نہیں رویا، بچہ مرا تو رویا، پڑوسی مرا تو رویا، چوری ہو گئی تو رویا، کوئی گالی دے دیا تو رویا، زیادہ غصہ آ گیا تو رویا، ٹینشن ہو گیا تو رویا، ہر چیز میں رویا، کسی سے ناجائز محبت ہو گئی تو رویا، ہر چیز میں آپ رو چکے ہو، مگر نماز چھوٹنے میں آج تک آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کس کیٹیگری کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ رات بھر سوتے ہیں، 8 بجے اٹھنے کے بعد نہا کے اجلا کپڑا پہن کے سر سیدھا نکال کے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا نام عبد الرحمان ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ کیا بات! ڈرو خدا سے، ڈرو خدا سے۔ پہلے کے مسلمانوں کو جب مال ملتا تو وہ رونے لگتے، حضور فرماتے کیوں پیارو تم کو دولت ملی تو رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے یا رسول اللہ دنیا میں اتنا آرام مل رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ آخرت میں کچھ نہ ملے، ہم کو آخرت میں چاہیے یا رسول اللہ دنیا جیسے بھی گزر جائے، مگر آج ہم دنیا کے لیے مرتے چلے جا رہے ہیں۔ توبہ کر لو۔ آج اگر اس مجلس میں کچھ لوگ رسول اللہ کا واسطہ، تم کو غریب نواز کا واسطہ، نماز کے بغیر تمہیں دنیا میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا، تم کچھ بھی ہو جاؤ۔ کیا بات ہے بات! اڑ کے چلے جاؤ چاند پر، سکون نہیں پاؤ گے، تو سکون ملے گا تو نماز میں ملے گا۔ کون کون سکون چاہتا ہے؟ ہم نماز کے لیے نہیں کریں، صرف سکون کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ پاؤ سکون پہنچ جائے گا، سکون چاہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بڑھ رہا سکون، اللہ کے گھر میں بڑھ رہا سکون۔ میرا خود کا تجربہ ہے، میرے آقا کو جب کہیں ٹینشن ہوتا تو فوراً آ کر کے حجرے میں نماز پڑھتے یا مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھتے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا
وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ذکر الہی میں سکون ہے اور نماز سے بہتر ذکر الہی کوئی ہو نہیں سکتا. تم کو جب ٹینشن ہوتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے، کوئی سو جاتا ہے، کوئی پھول ملا کے کسی سے رونے لگتا ہے، یہ سب جہالت ہے. ٹینشن ہو تو مسجد میں چلے جاؤ، غم آئے تو مسجد میں چلے جاؤ. کسی اور قوم کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے جیسا نسخہ مسلمانوں کے پاس ہے. آج ایک عالم سمجھا نہیں پا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں اتار دے نماز کی محبت، مگر آپ اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ میری ہمت نہیں پڑ پا رہی. آپ یہ بتاؤ، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے لازم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اس پر لازم ہے کہ لیٹ کر پڑھے، اور جو لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے. نماز معاف ہے کسی حال میں؟ بھائی جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے، جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھے. ہائے ہائے کتنی ضروری ہے نماز، کیا بات ہے، کتنی ضروری ہے نماز، کہ جب تک دم میں دم ہے نماز معاف نہیں ہے. اشارہ بھی کر سکتے ہو تو نماز پڑھو. اس سے بڑی بات بتاؤں، ایک عورت کو بچہ پیدا ہو رہا، بچہ پیدا ہو رہا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پیٹ ہی میں ہے، مگر درد بہت شدت کا ہے. اذان ہوئی، نماز کا وقت نکل گیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو درد کی حالت میں نکلی، اس کو بعد میں اس عورت کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس حالت میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. کیا بات ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ، سمجھ رہے ہیں نماز کی اہمیت، سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک عورت کو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے اور ابھی بچہ پیٹ ہی میں ہے، سر باہر نہیں ہوا ہے، اذان ہوئی، وقت نکل گیا، نماز نہیں پڑھ پائی، اس نماز کو بعد میں پڑھنا پڑے گا اس عورت کو. اس حالت میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. تو کیا بخار میں معاف ہے؟ نیند کم ہوئی ہو تو معاف ہے؟ نزلہ زکام میں معاف ہے؟ کمر میں درد ہو تو معاف ہے؟ گھر میں شادی ہو تو معاف ہے؟ نہیں معاف. کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک عورت موت کے منہ میں ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہو رہا، مگر اس حالت میں بھی اس عورت پر نماز معاف نہیں. ہماری عورتیں کیوں سوتی رہتی ہیں؟ ایسی بیویوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہو اور انہی کے پیٹ میں تمہارا بچہ جی رہا ہے. ان بچوں سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ کیا بنیں گے؟ اپنی بیویوں کو نمازی بنا لو. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری بیوی پہلے نمازی بنے. حضور سہیل بن جبل میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاؤں. 15 سال سے فتویٰ لکھ رہا ہوں، مگر آج تک ایک سوال اس لیے نہیں آیا کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی تو میں نے طلاق دے دیا. آج تک ایسا نہیں ہوا. ہاں البتہ یہ آیا کہ میری بات نہیں سنتی تھی، میں نے یہ کر دیا، میرا کہنا نہیں مانتی تھی، میں نے طلاق دے دیا. کچھ گھر کے بارے میں گڑبڑ ہوئی، میں نے طلاق دے دیا. یہ ساری باتیں سامنے آتی ہے، مگر نمازی نہیں بنی اس لیے طلاق دیا، کوئی بندہ اندر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان موت کے قریب ہو چکا ہے. اس نے نماز کی اہمیت کو جانا ہی نہیں. بیٹی بالغہ ہو گئی، نمازی نہیں ہے. بیوی بوڑھی ہونے کے قریب ہو گئی، ابھی نمازی نہیں بن سکی. ہم کھاتے ہم خسارے، 4 مکان بنا لیا مگر تم کھاتے میں ہو، تمہاری بیوی نمازی نہیں ہے. اگر تمہاری بالغہ لڑکی نمازی نہیں ہے تو تم کھاتے میں ہو. تمہارا لڑکا اگر نمازی نہیں ہے تو تم کھاتے میں ہو. کھاتے سے نکلنا ہے تو آج تیار ہو جاؤ. پہلے خود نمازی بن جاؤ. 40 دن تک خود پڑھو، ابھی ٹچ نہ کرنا بچے. 40 دن تک خود پڑھو، 40 دن تک. اور جب 40 دن مکمل ہوں گے اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ تم اپنے بچوں سے بھی کہو گے تو بچہ نماز پڑھنے لگے گا. میں اس سے بھی اونچی بات بتا دوں، جنگ ہو رہی ہے میدان
تلواریں چل رہی ہیں، ایسے عالم میں اذان کا وقت ہوا تو حکم ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں اور آدھے لوگ جا کر کے نماز با جماعت پڑھیں۔ جب وہ پڑھ لے تب یہ لوگ جا کے پھر پڑھیں۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز بات نہیں ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ آج کل شادی ہے، میں دوڑ دھوپ میں رہتا ہوں، ذرا یہ سب نپٹ جائے تو نماز شروع کرتا ہوں۔ ابھی حضرت میں ڈینگو ہوا تھا، میں ڈینگو میں اس میں چل رہا ہوں، آج کل ڈیڑے چل رہا ہے، نماز میں نماز۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا مسلک ہے؟ ایسے مسلک کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ نماز سب سے اول درجے پر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ اے جہنمیوں بتاؤ تم کیسے چلے گئے جہنم میں، تمہارا پڑوسی تو جنت میں ہے، تم کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، وہ نماز پڑھتا تھا ہم نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گیا۔ نماز اتنی ضروری کہ جیسے آپ کو کھانا ضروری، پینا ضروری، سانس لینا ضروری، سونا ضروری، ایسے تمہارے لیے عبادت ضروری ہے۔ کوئی لوگ جو ہاتھ اٹھا کے بتائے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے 5 وقت بلا صبح 5 وقت۔ اتنا سننے کے بعد آپ لوگ تو پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے شاید انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں یہ اینٹی بائیوٹک دوا ہے، اینٹی بائیوٹک۔ جس دن تم نماز پڑھو گے نا تمہارے گھر میں سکون دیا جائے گا۔ دیکھ لینا کہ گھر کا ماحول نہ بدلے تو میرا گھر کا ماحول نہ بدلے تو میرا نام بدل دینا، نماز پڑھ کے تو دیکھ لو۔ اگر کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت نہیں پڑھتے تھے اور آج ان کا دل پسیجا ہے اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ میں پڑھوں گا اور گھر میں پڑھواؤں گا۔ گھر میں پڑھوانے کا وہ بڑھیا راستہ ہے، ایک نسخہ میں جانتا ہوں اپنی بیوی کو اگر کسی کو نمازی بنانا ہو تو بہت بڑھیا راستہ ہے میرے پاس، سنیں گے؟ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو نمازی بنایا ایک طریقہ اپنا کے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا سنو تم گھر کتنا بھی صاف کر دو، کھانا کتنا بھی اچھا بنا دو اور کچھ بھی کر دو، میں تم سے خوش نہیں ہو سکتا اور نہ تمہارے ساتھ میں کھا سکتا ہوں اور نہ تمہارے ساتھ لیٹوں گا۔ جس دن تم نمازی بن جاؤ گی تبھی میں خوش ہوں گا، تبھی میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ نماز کے بغیر کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فجر نماز بعد جب چائے لے کے آئی تو میں نے کہا فجر پڑھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے چائے واپس کر دیا۔ میں اس ہاتھ کی چائے پی نہیں سکتا جس عورت نے نماز فجر نہ پڑھی ہو۔ چھوٹ گئی تو قضا پڑھو پھر چائے پڑھو۔ کہتے میں نے یہ طریقہ اپنایا تو میری بیوی نمازی ہو گئی۔ اپنی بیوی کی ہاتھ میں چائے، کھانا، ناشتہ، اس کے ساتھ کھانا سب چھوڑ دو، شرط لگا دو پہلے نمازی ہوگی تبھی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہی شوہر تو کریں گے جو پہلے خود نمازی بنے تھے، ورنہ بیوی کو بھی مناظرہ کرنے لگے گی کیسے کس منہ سے آپ کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ لوگ بھائیوں نماز بند ہو جاؤ گے۔ سرکار قمصل اعظم کے نام پہ 11 لوگ ایسے جو بالکل دل سے چاہتے ہو کہ نہیں ہم انشاءاللہ 5 وقت بالکل پکے والے بنیں گے، پکے والے۔ وہ 11 لوگ آئے اور حضور سہیل ملت کے ہاتھ میں بوسہ دے کر کے وعدہ کرے۔ 11 لوگ آ گئے۔ کون جوان ہے جو پہلے کالے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا؟ کون وہ خوش نصیب ہے؟ سبحان اللہ، وہ کون خوش نصیب ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو لوگ ہیں پہلے سے میں ان کو نہیں، جو نہیں ہیں اور 5 وقت میں پکے بننا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ارے یہ تو یہ دین کی دعوت، تمہارے ایمان کی دعوت، تمہاری کامیابی کی دعوت، اللہ کی خوشی کی دعوت، محشر میں شفاعت کی دعوت، تمہاری بخشش کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ارے جوانوں تم اگر جوان نہیں اٹھیں گے تو بوڑھوں سے دین نہیں پڑیں گے۔ ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے، ہمیں جوانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو علی اکبر کا غلام چاہیے، ہمیں علی اکبر کا غلام چاہیے، ہمیں
کیا بات ہے واہ جوان بھی آ جائے ماشاءاللہ ہے کوئی جوان ارے 5 وقت کی نماز سے بھاگتا ہوں اللہ الصمد چہرے پر سنت نظر آ رہا ہے جی بیٹے لوگ نماز اگر تم چاہتے ہو کہ کاروبار چلے نماز پڑھو تم چاہتے ہو کہ تمہاری تعلیم میں اچھا نمبر آئے نماز پڑھو ہر چیز میں نماز ہے پیش نظر بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوگی کیا بات ہے واہ اور بے نمازی کے حق میں ہماری دعا بھی جلدی نہیں لگتی اور بے نمازی مرید کے حق میں پیر کی بھی دعا جلدی نہیں لگتی اگر واقعی آپ مرید صادق ہو اور بزرگوں سے سچی محبت کرتے ہو تو وہ نماز اللہ الصمد جو عرش سے تحفے میں آئی ہے نماز عرش سے اللہ نے تحفے میں بھیجی ہے نماز اے جوانوں کو ارے میرے بھائی میرے پیارے نماز پڑھ کے دیکھو تمہارے چہروں پہ حسن آ جائے گا نماز پڑھ کے دیکھو تمہارے گھر میں رونق آ جائے گی نماز پڑھ کے دیکھو تمہاری امی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا تمہارا باپ تم سے خوش ہو جائے گا اور محلے میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی جس میں تم نمازی ہو جاؤ آ جاؤ جوانوں کچھ جوان آ جائیں مجلس کی لاج رکھتے میرے غوث اعظم بھیجیں گے دیکھتے ہیں غوث اعظم کا سچا غلام کون ہے یا غوث عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا سیدنا شیخ غوث اعظم جیلانی المدد یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد دین کے معاملے میں بہت بیان بنانے کی ضرورت نہیں ہے پیسہ بھی نہیں لگے گا مفت کی عزت ملے گی جس دن تم اپنے محلے میں جوان نمازی بن کے دکھو گے نا تو پورے محلے والے تمہیں عزت بڑھنے والی دیکھ کے تم ہو گے جوان عزت بڑھو والی بات شروع کر دو ورنہ 10 منٹ تو کرے کہو گے لائن لگاؤ گے روزی دینے والا اللہ ہے روزی دینے والا اللہ ہے جس گھر میں بے نمازی رہتا ہے جلدی وہاں رحمتیں نہیں داخل ہوگی محنت کرتے ہو بہت زیادہ اور حضرات گرامی آپ لوگ غور سے سنیں جہالتیں مسلمانوں میں موجود ہیں جو علم آتا جا رہا ہے جہالت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ جو طرح طرح کا آپ نے بنا لیا ہے کہ فلاں جو ہے جھاڑو والے بابا ہے تو وہاں پر جا کے یہ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا یا سرکار غوث اعظم کے نام کا جھنڈا لگا دیا اور باجا بجاتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے یہ بتاؤ جہاں ڈھول بجایا جاتا ہے باجا بجایا جاتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ ڈھول باجا گانا مزامیر یہ شیطان کی غذا تو جب اس کو غذا ملتی ہے تو مسکراتا ہے اور جب شیطان خوش ہوتا ہے تو رحمان ناراض ہوتا ہے رحمان ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے یہ بتاؤ تم بڑے پیر کو بھی ناراض کرتے ہو نا ڈھول کے نام پہ بڑے بڑے ناراض خوش ہوتے ہیں کیا ڈھول سے بڑے پیر خوش ہو سکتے ہیں باجے سے بڑے پیر خوش نہیں ہوتے ہیں بڑے پیر خوش ہوتے ہیں قرآن بڑے پیر خوش ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے ایسی صورت میں تم بھول بھلیا میں گھوم رہے ہو یہ کہیں کی شریعت نہیں ہے نہ دین کا ایسا کوئی قانون ہے کہ ڈھول کی شکل میں جائیں اور باجا کی شکل میں جائیں اور وہاں جائیں تو غوث اعظم کا فیض مل جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کا ثبوت نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے جو عورتیں یا جو مرد باجا بجاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں رحمان کو ناراض کرتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ بھی سخت ناراض ہوتا ہے رسول اللہ بھی ناخوش ہوتے ہیں جس نے یہ عمل کیا ہو آج یہی توبہ کر لے آج رسول کی موجودگی ہے توبہ کر لو
اور عہد کرو کہ بزرگوں کے یہاں جایا جاتا ہے تو ادب کے ساتھ وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہاں پہ باجے نہیں بجتے، وہاں ڈھول نہیں بجتے، اور یہ فرضی چیزیں، یہ ساری غلط رسمیں چھوڑ دو۔ ہمارا دین رسموں سے نہیں ہے، ہمارا دین قانون سے ہے، اصول سے ہے، ضابطے سے ہے۔ اور ضابطہ کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں بتانے والے علماء، بتانے والے علماء۔ ایک عالم کا نام آپ نہیں بتا سکتے ہو جو یہ جائز کہتے کہ جھنڈا لگا دو بڑے پیر کے نام کا اور باجا بجاتے ہوئے وہاں جاؤ اور وہاں فیض گاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جھنڈا بڑے پیر کا کیا ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ بڑے پیر کا نیاز کرو کر کے، ختم قادریہ کرو کر کے، توشہ قادریہ کرو کر کے، حضور غوث اعظم کی 11ویں کرو کر کے، حضور غوث اعظم کے نام جو ہے نفلیں پڑھ کے ان کے نام نشانی ثواب کر دو، قرآن پڑھ کے ان کے نام نشانی ثواب کر دو، ان کے نام سے 11 غریبوں کو کھانا کھلا دو، یہ آپ کو بتاتا ہے قرآن۔ یہ رسمیں ہیں جو غلط ہے، جہالت کی رسمیں ہیں، ان رسموں کو مٹا دو، اور ہر وہ چیز جو آپ کو نئی چیز کرنا ہو وہ کسی نہ کسی عالم سے پوچھ کے کرنا، عالم سے پوچھوا کے کرنا، اور اخیر میں چلتے چلتے میں اپنے ائمہ سے جڑے رہنا، ان پر بھروسہ کرنا اور ان کو اپنا مخلص جاننا۔ اگر تم نے ان کو مخلص نہیں جانا اور شک کی نگاہ سے دیکھا تو پھر ایسے صورت میں آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی نیچے چلے جاؤ گے اور وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، جب تک کہ دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں یہ چیز نہیں آئے گی کہ یہ میرے حق میں بہتر سوچ رہے ہیں۔ جب آپ یہ بناؤ گے کہ یہ میرے حق میں بہتر سوچ رہے ہیں، تبھی ان کا دل بڑا ہوگا اور وہ آج جنہوں نے اتنا کیا اس سے بھی اعلیٰ انداز میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سبوں کو آپس میں میل جول محبت کی زندگی عطا فرمائے، بیجا اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔